پاکستان کے سب سے پہلے ڈائریکٹ جنرل الیکشن 7 اکتوبر 1970 کو ہوئے اور یہ عام انتخابات محض ایک معمول واقعہ نہیں بلکہ ایک جنرل کنسنسس کے تحت یہ پاکستان کے سب سے صاف اور شفاف ترین الیکشن قرار دیے. لیکن اس الیکشن کے رزلٹ کافی خونخوار ثابت ہوئے. If God forbid my second phase of the plan, which is making of the constitution, I'll do my damnedest to bring it about. Doesn't come about, mashallah, will have to continue. ان الیکشن کے کانسیکوینسز سے پاکستان دو حصوں میں سپریٹ ہوا آن دا بیسس آف سوشل ریڈیکلزم. ان الیکشن کے کانسیکوینسز سے پاکستان نے پہلی مرتبہ جمہوری آئین بنایا. آئے دیکھتے ہیں کہ کیسے ان الیکشنز نے پاکستان کا پولیٹیکل فیوچر ڈیفائن کیا اور ملک کو دو حصوں میں بانٹا. جنرل یحییٰ خان کے مارشل لاء کے 8 مہینے بعد جنرل یحییٰ خان 28 نومبر کو قوم سے خطاب کرتے ہوئے 5 اکتوبر 1970 کو جنرل الیکشن کا اعلان کرتے ہیں. Elections will take place. I have left this decision to the Chief Election Commissioner, who is a completely independent body. جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلے ڈائریکٹ جنرل الیکشن ہوں گے آن دی بیسس آف 1 person 1 vote. اور نئی منتخب اسمبلی کی رسپانسبلٹی ہوگی کہ وہ اسمبلی انوگریشن کے 120 دن بعد ایک نیا آئین بنائیں گے. جنرل یحییٰ خان کے پریزیڈنشل آرڈر لیگل فریم ورک آرڈر کے مطابق نیشنل اسمبلی 313 ممبرز پہ مشتمل ہوں گی، جس میں 169 ممبرز ایسٹ پاکستان سے انکلوڈنگ 7 ریزرو سیٹس فار وومن اور ویسٹ پاکستان میں 144 سیٹس انکلوڈنگ 6 ریزرو سیٹس فار وومن. لیکن 1970 کے الیکشن میں دو میجر پارٹیز کے درمیان مقابلہ تھا. ایک طرف بنگالی قوم پرست جماعت عوامی لیگ جس کو لیڈ کر رہے تھے شیخ مجیب الرحمان، اور دوسری طرف انتہائی مقبول ڈیموکریٹک سوشلسٹ پاکستان پیپلز پارٹی جس کو لیڈ کر رہے تھے ذوالفقار علی بھٹو. دونوں رہنماؤں نے بڑی تعداد میں جلسے کیے جس میں شیخ مجیب الرحمان نے اپنی ساری کیمپین 6 نکات ایجنڈے پہ کی. یہ 6 ڈیمانڈ 1966 میں بنگالی قوم پرست پارٹیز کے اتحاد کی طرف سے مطالبے تھے تاکہ مشرقی پاکستان سے ایکسپلائٹیشن ختم کر سکے، اور انہی مطالبات کو بعد میں بنگلہ دیش کی آزادی کا ایجنڈا کنسیڈر کیا جاتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو اپنی کیرزمیٹک پرسنالٹی اور لیڈرشپ سے مشرقی پاکستان میں ہائیلی انفلوئنشل اور ایکٹیو تھے. ان دنوں اپنی فیمس سلوگن روٹی کپڑا مکان سے کافی غریب عوام، اسٹوڈنٹس اور ورکنگ کلاس کو اٹریکٹ کیا. انصاف اور شفاف الیکشن کا رزلٹ کافی خونخوار ثابت ہوا. انتخابات میں بنگال کے شیخ مجیب الرحمان نے مشرقی پاکستان میں کلین سویپ کیا اور 160 سیٹس جیتے، لیکن شیخ مجیب الرحمان کی جماعت مغربی پاکستان میں ایک سیٹ بھی نہ جیت سکی. ادھر مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نے 81 سیٹس جیتی، لیکن مشرقی پاکستان میں ایک بھی سیٹ نہ جیت سکے. شیخ مجیب الرحمان 160 نشستیں جیتنے کے بعد آئینی طور پر ملک کے نئے حکمران تھے، اور جنرل یحییٰ خان کی رسپانسبلٹی بنتی تھی کہ وہ اسمبلی کا اجلاس طلب کریں اور اقتدار ٹرانسفر کریں. جنرل یحییٰ خان نے 1 فروری 1971 کو ڈھاکہ میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا. یہ ایک ہسٹورک موومنٹ تھا کہ ایسٹ پاکستان سے منتخب قیادت مل رہی تھی، لیکن اس تاریخی موقع پہ بھٹو نے قومی اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کرنے سے انکار کیا. ویسٹ پاکستان میں یہ پریڈکٹ کیا کہ اگر عوامی لیڈ گورنمنٹ بنتی ہے تو عوامی لیگ کے زیر کنٹرول حکومت سادہ اکثریت کے ساتھ نئے آئین کی منظوری کی نگرانی کرے گی. پاکستان واضح طور پر دو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو چکا تھا، ایک طرف ایسٹ پاکستان اور دوسری طرف ویسٹ پاکستان. اچھا ٹھیک، اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے، نہیں منظور ہے تو جہنم میں جائے، تو پھر جہنم میں جائے. جب بھٹو نے اجلاس کو اٹینڈ کرنے سے انکار کیا تو جنرل یحییٰ خان پریشرائز ہو کے پوسٹ پون کرتے ہیں اس اجلاس کو، اور سبسیکوینٹلی مشرقی پاکستان میں سول وار چھڑ جاتی ہے. فوجی آپریشن سرچ لائٹ کو انجام دیتے ہوئے جواب دیا، اور جس کی وجہ سے بنگلہ دیش کی جنگ آزادی شروع ہو جاتی ہے اور بدقسمتی سے مشرقی پاکستان ایک آزاد ریاست بنگلہ دیش بن جاتی ہے. بالآخر قومی اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوا اور جنرل یحییٰ خان نے ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار ٹرانسفر کیا، اور بھٹو ہیڈ آف چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر اور ہیڈ آف کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بن جاتے ہیں.
اگر ہم 1970 کے الیکشنز دیکھیں تو ہمیں یہ کلیئر ہوتا ہے کہ یہ محض ایک الیکشن نہیں بلکہ ایک پیوٹل موومنٹ تھا پاکستان کی تاریخ میں۔ 1970 کے الیکشن سے ہمیں ضرور یہ ریمائنڈر ملتا ہے کہ یہ ڈیموکریٹک پروسیس ایک ڈائنامک فورس ہے جس سے ملک کی ہسٹری شیپ ہوتی ہے، اور اسی ڈیموکریٹک پروسیس کو یوز کر کے ہم ملک کی ترقی اور پروگریس میں ثابت کر سکتے ہیں۔ جیسے ووٹ دینا آپ کا جمہوری حق ہے، تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور مور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔